الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ خلاق دو عالم نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اسی نسبت کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرمائے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دونوں ہاتھ اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے ایک ہاتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت کا دامن موجود ہے، تو دوسرے ہاتھ میں میرے محبوب کی اہل بیت کی عقیدت اور مودت کا دامن موجود ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان اولیاء کی عظمتوں کے سامنے اللہ نے ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ بڑی ایک ایسی گفتگو ہے، آپ کو اس کی سمجھ امید تو ہے آئے گی انشاءاللہ، باقی ثواب ضرور ہوگا، کیونکہ یہ سورہ توحید ہے جس کو آپ سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اور چونکہ ہمارے ہاں یہ توحید ہماری محافل میں، ہماری نشستوں میں، ہماری بزم میں جب ہم اپنی مجالس محافل نشست سجاتے ہیں تو اس میں اکثر توحید پہ ہمارے ہاں چونکہ لیکچر نہیں دیے جاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں کوئی توحید کی کمی ہے یا ہمیں توحید پسند نہیں ہے۔ مسلمان فطرتاً انسان ویسے ہی توحید پسند ہوتا ہے، تو پھر مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے توحید جس کی جان ہو۔ تو آج کی ہماری اس بزم میں ہم اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ اخلاص اور یہ جو سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، یہ اس میں چند ایک باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ ساری قرآن پاک میں اللہ نے توحید کے بارے میں جو جو بھی ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ ہے یہ آیہ کریمہ، اس کا خلاصہ ہے یہ سورہ پاک۔ تو برادران اسلام، آپ یہ جانتے ہیں کہ توحید جو ہے یہ ہمارا ایک بنیادی دین کا اساس ہے، بنیاد ہے ہمارے دین کی، اور انبیاء کی ابتدا اور انبیاء کے درمیانی بات اور انبیاء کی انتہا بھی توحید پر ہی تھی۔ انبیاء جو پیغام لے کے آئے وہ پیغام توحید تھا، اور جس پیغام سے انہوں نے آغاز کیا وہ توحید کا پیغام تھا، اور جس پیغام تک انہوں نے انتہا تک لے کے گئے جس پیغام کو، وہ بھی پیغام توحید تھا۔ تو برادران اسلام، اسی آیہ کریمہ اور وہی سورہ پاک جس میں اللہ نے اپنی توحید کا خالصتاً ذکر فرمایا ہے، اس حوالہ سے چند ایک باتیں آپ سماعت فرمائیے گا۔ اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ شامل رہی تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو اللہ کی یہ جو توحید کے شگوفے ہیں اس کا نور نصیب ہوگا۔
برکت تو ہوگی کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی آیہ کریمہ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں نے شاید آپ کو یا پتہ نہیں کس کو یہ بات عرض بھی کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ ذکر کرنے والا تو ذاکر ہوتا ہے، سننے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ذکر کرنے والا بھی ذاکر ہوتا ہے، ذکر سننے والا بھی ذاکر ہوتا ہے، یعنی ذکر کرنے والا بھی اللہ کے ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے اور ذکر سننے والا بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، ہم اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کا ذکر کریں گے اور اس قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ذکر کریں گے تو یقیناً اس کی ہمیں برکات نصیب ہوں گی۔ تو برادران اسلام، آئیے اس سورہ پاک کا شان نزول سماعت فرمائیے گا کہ یہ سورہ پاک جب نازل ہوئی تو اس کے نزول کی وجہ کیا بنی۔ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سوال کرنے لگے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو رب ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ ذرا تعارف کروائیں، اپنے رب کا شجرہ نسب بیان کریں، آپ کے رب کا باپ کون ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا دادا کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا شجرہ نسب یہ ہے کہ ہمارا فلاں جد امجد ہے، فلاں ہمارا دادا ہے، فلاں ہمارا باپ ہے، فلاں ہمارا بیٹا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کو جو تعارف کروایا وہ یہ سورہ پاک تھی۔ تو اللہ نے فوراً ہی اپنے محبوب پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، فرمایا محبوب کل آپ اعلان فرما دیجئے، یہ جو کل ہے یہ اعلان فرمانے کے حکم ہے، آپ اعلان فرما دیں، یہ آپ سے میرا شجرہ نسب پوچھتے نا، آپ فرمائیں ہو واللہ احد، وہ جس کے بارے میں تم پوچھنے آؤ ہے نا وہ میرا اللہ ہے اور وہ احد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا، فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کو پیدا نہیں کیا اس نے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابری کی سطح پہ آنے والا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تعارف کروایا اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ رب العزت کا تعارف کروایا کہ جس رب کا تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ تمہارے رب کا شجرہ نسب کیا ہے۔ تو برادران اسلام، سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پوچھنے آئے تھے یہودی، پوچھنے کون آئے تھے؟ یہودی تو خود خدا کو مانتے تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا خدا نہ کسی کو پیدا کرتا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہودیوں کا اس بات پہ تو خود ایمان تھا، پھر بھی انہوں نے سوال کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ تھرمامیٹر لگا کے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو کہتا ہے میں سچا نبی ہوں، اگر تو یہ اپنے رب کا تعارف کروائے مشرکوں والا، کیونکہ یہ جو آپ کو تو شاید علم نہیں ہے، یہ پوری کتابیں موجود ہیں کہ کون سی برادری کا بت کون سا تھا اور کون سی برادری کا بت کس بت کی اولاد میں سے تھا۔ وہ جو پہلے تھے ان کے ہوتے تھے کوئی دیوتا جو ہوتے تھے، پھر وہ دیوی، وہ دیوتا، وہ اس کا بچہ۔ یہ انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے، اس دور میں بھی ایسے تھا۔ تو یہ مشرکین اپنے بتوں کا تعارف کرواتے تھے، ہمارا یہ بت فلاں دیوی جو ہے اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں دیوی کا دیوتا ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ یہ مشرکین کا تعارف تھا خدا کے اعتبار سے۔ تو برادران اسلام، وہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اگر یہ بھی کوئی وہی تعارف کروائے وہ جو مشرکین مکہ کرواتے تھے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ دین مشرکین کی طرف سے یہ نبی آیا ہے، یہ نبی مشرکین کی طرف سے آ کے اعلان کیا ہے۔ اور اگر یہ وہی تعارف کروائے جو رب سچے کا ہے
تو ہم یہ سمجھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے اور مسلمانوں میں سے آیا ایمان والا ہے اور اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ اس کا شان نزول تھا سورہ اخلاص کا، سورہ توحید کا، سورہ قل هو اللہ احد کا۔ تو اس کے بارے میں چند ایک باتیں ہم کریں گے کہ یہ کتنی خوبصورت سورہ پاک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ قرآن پاک کا ثلث ہے۔ یہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ ثلث ہے۔ اگر کوئی ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ کوئی 3 بار پڑھتا ہے تو پورا قرآن اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شکایت آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو ہمارا لیڈر بنا کے بھیجا، ہمارا سپہ سالار بنا کے بھیجا، ہم جنگ کرنے گئے تو یہ ہمیں جماعت کرواتا تھا، تو اس کی عادت تھی کوئی بھی فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتا اور ساتھ میں قل هو اللہ ضرور پڑھتا، ساتھ میں قل هو اللہ ضرور پڑھتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو آپ کو ایسے نہیں دیکھا، آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا، فرمایا ہاں بھائی تم نے آج ایک نیا ہی کام کیا، یعنی میں نے تو کبھی نہیں یہ کیا تھا، تم نے کیا اپنی طرف سے کہ جب بھی تم سورت پڑھتے تھے تو ساتھ میں ہر رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ اس سے ہمارے محدثین ایک یہ بھی بات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یعنی یہ کام نبی پاک نے کیا نہیں تھا، یہ سنت نہیں تھا، آقا کریم نے کبھی نہیں کیا تھا، نہ پہلے نہ اس کے بعد، لیکن چونکہ یہ ایک اچھا کام تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا حضور مینوں اس صورت نہ پیار ہی بڑا ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہی بڑی۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر اس کو اس صورت سے محبت ہے تو میں گواہی دیتا ہوں یہ صورت اس کو جنت میں لے کے جائے گی، یہ صورت اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو پتہ چلا یہ سورہ اخلاص وہ برکتوں والی صورت ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد وہ عظیم الشان سورہ پاک ہے کہ اگر کسی کو اس سے محبت ہو جائے اور اس محبت میں وہ اس کا ورد کرتا رہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا یہ صورت اس کا بازو پکڑے گی، اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا کرے گی اور وہاں سے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ آپ آج سے اس بات کو بھولنے والے تو نہیں ہیں نا جی، یہ یاد رکھیں گے میرے احباب، جتنے بھی تشریف فرما ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ برکتوں والی سورہ پاک ہے۔ تو برادران اسلام، اس سے ہمیں جو استدلال کیا بزرگان دین نے وہ یہ کیا، جس طرح وہ کہتے ہیں جی میلاد نبی نے تو نہیں کیتا، میلاد صحابہ نے تو نہیں منایا، اعتراض ہوتا نا ہم پہ، تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں دیکھیں نا یہ صورت بھی نبی نے تو کبھی نہیں ایسے پڑھی تھی، یہ صورت نہ پاک نبی نے پہلے کبھی پڑھی تھی نہ بعد میں پڑھی تھی، لیکن ایک اچھا کام تھا نبی نے پسند فرما لیا، سرکار کی سنت نہیں تھا لیکن اچھا کام تھا، پاک نبی نے پسند فرما لیا۔ پتہ چلا اگر کوئی اچھا کام ہو جس میں اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہو یا اس کے محبوب کی رسالت کا پرچم بلند ہو، اچھا ہو وہ رب بھی پسند کر لیتا ہے، میرا محبوب بھی پسند کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے یہ استدلال بھی ہم کر سکتے ہیں، علماء نے کیا ہے اس سے یہ استدلال۔ تو برادران اسلام فرمایا محبوب ذرا اس کا ترجمہ کر لیں اور مختصر سی اس کی تشریح کر لیں، پھر آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا مختصر پروگرام ہے۔ کل اے محبوب آپ اعلان فرمائیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ سورہ پاک سورہ توحید ہے، یہ سورہ پاک سورہ توحید ہے، توحید ہے، لیکن لفظ کل کی صورت میں اس توحید کے دروازہ رسالت سے ہی کھلتا ہے، آگے هو اللہ احد سے توحید کا بیان شروع ہوتا ہے، لیکن لفظ کل کی صورت میں میرا محبوب توحید کے باہر تشریف فرما ہے۔ تو پتہ چلا کہ توحید کا دروازہ، توحید کی فہم، توحید کی معرفت، توحید کی جو ہے وہ جان پہچان تب ہوگی اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں جاؤ گے۔ یہ اس لیے اللہ نے لفظ کل سامنے رکھ دیا، پہلے لفظ کل رکھا، پھر هو اللہ احد کہہ کے آگے توحید کا بیان کیا۔ اس سے یہ بات کائنات والوں کو سمجھا دی کہ مجھے اگر میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر
کوئی مجھے توحید میری پر مانتا بھی رہتا ہے، مجھے اس کا ماننا ہی قبول نہیں ہے۔ مینوں اپنے آپ نے منواؤن دا شوق تو نہیں، مجھے یہ ہے میرے مصطفیٰ دے مگر لگ کے مینوں کنے منے ہیں۔ یہ لفظ کل ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو مانا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے پیچھے لگ کے کس نے مانا ہے، اس کے کہے پہ کس نے مانا ہے، اس کی سن کے کس نے مانا ہے، تو توحید بھی اسی کی قبول ہوگی جو غلام مصطفیٰ ہوگا۔ یہ لفظ کل ہمیں اعلان کر کر کے بتا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا ہوا وہ۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں کہ عربی گرامر کا اصول ہے، یہ جو ضمیر ہے نا ہوا، یہ کبھی بھی نام سے پہلے نہیں آتی، پہلے نام آتا ہوتا ہے، اس کے بعد آگے ضمیر ہو، ہوا، ہم، ہوا وغیرہ یہ ضمیریں بعد میں آتی ہیں اور وہ پھر اس اسم کی طرف لوٹتی ہیں، وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ عربی کا اصول ہے۔ لیکن یہاں الٹ ہوا، یعنی عربی گرامر قرآن کے تابع ہے، قرآن عربی گرامر کے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہاں ہے ہوا وہ، یہ وہ کون ہے؟ محدثین نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو تمہاری فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ اور ہمارے محدثین کہتے ہیں آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے اپنے وجود پر کوئی دلیل نہیں دی، یعنی اللہ نے اپنے موجود ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی۔ اللہ نے جب بھی دلیل دی صرف توحید پہ دی، صرف توحید پہ کہ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، اس بات پہ اللہ نے دلیلیں دی ہیں، اور وجود پہ دلیل نہیں دی اللہ نے فرمایا جس نے ماننا ہے وہ سورج کو دیکھے، بھئی ہمارا وجود ہے، ہم ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو تب ہیں اگر کسی نے ہمیں بنایا ہے۔ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا کہ ذرا مضمون تھوڑا سا ہمارا وہ ہے جو عام روٹین میں ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوتا، شروع میں آپ کو یہ خشک لگے گا، اور یہ ویسے لمبا بھی نہیں ہے، ابھی یکدم یہ آخر میں چلا جائے گا، تو وہاں چند ایک باتیں میں آپ سے محبت والی بھی عرض کیے دوں گا۔ تو فرمایا کل هو اللہ احد، ہوا وہ اللہ جو تمہاری فطرت میں، تمہارے دلوں میں پہلے سے موجود ہے، اللہ پہلے سے ہی موجود ہے۔